السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بن سفیان کے چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا اور کہنے لگا، یہ تو وہی قیدی تھے جسے سلطان کے سپاہیوں نے سمندر کے کنارے پکڑا تھا، جو کہ صلیبی مالدار تاجر تھا اور زخمیوں کے بیس میں سلطان کی قید میں آ گیا تاکہ سلطان کی جاسوسی کر کے کمزوری تلاش کر سکے، مگر اب اس کے ارادے خاک میں ملنے والے ہیں۔ روبن بیٹھا ہوا تھا، اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑا اور اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی؟ یہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا کہ تم میری زبان سمجھتے ہو دوست، میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ روبن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان چلا گیا اور قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا، رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے، مگر ایک اور دھمکی سے اس زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور روبن کے ساتھ بیٹی یا لیٹی رہی تھی۔ یہ زخمی سمندر سے چلتے جہاز سے گرا تھا۔ آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوفزدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ روبن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہیں اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ روبن کا عہدہ کیا ہے، وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ روبن یہاں سے آنے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کہنے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جن کو تاجروں کے رنگ میں بٹھا دیا گیا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلے اطلاع یہ دی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے، مگر آج ایک ہی اونٹ ہیں۔ یہی اشارہ کافی تھا۔ وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسرا اونٹ کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چکاری کا نہیں، تم پوری سلطنت اور اس کی تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ ہاں صاحب، انہوں نے سر ہلا کر کہا، ہم تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ 5 نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اسے کہا، کمان اور تیر کہاں چھپا رکھے ہیں؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھائی گئی۔ اس کے انگوٹھے کے الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے، وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا۔ علی نے اس متعلق بتایا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین تیر انداز ہیں۔ یہ نشان اس کا ثبوت ہیں کہ یہ تیر انداز ہیں۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدم سا نشان تھا، جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جاتی رہی ہو۔ یہ تیروں کی رکت رائٹ بکنگ ہے کہ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، کمان بائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہیں۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے۔ ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، ان 5 میں تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور تیر کہاں ہیں؟ 5 آدمی چپ رہے۔ علی نے 5 میں سے ایک کو پکڑ کر محافظوں سے کہا، اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا۔ تیر انداز سے کندھے سے کمان اٹھا کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی 4 سے کہا کہ تم میں سے کتنے ہیں جو صلیب کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہیں؟ اس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا،
کہ बाइज़्ज़त तरीके से तुम सबको समंदर पार भेजूँगा। दूसरे ऊँट पर कौन गया? कहाँ हैं? तुम्हारा अपना एक कमांडर हमारा एक ऊँट हमसे छीन कर ले गया, एक आदमी ने कहा। और एक लड़की भी। अली बिन सुफियान ने कहा। थोड़ी देर बाद अली बिन सुफियान के फ़न ने इनसे एतराफ़ करवा लिया कि वो कौन हैं और क्या हैं, मगर इन्होंने झूठ बोला कि लड़की रात को यहाँ से भाग गई थी। और उसने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रात इसे अपने खेमे में रखा। उसने शराब पी रखी थी और लड़की को भी पिलाई थी, और लड़की घबराहट और खौफ के आलम में आई थी। उसके ताक़ुब में फ़ख्र मिस्री नाम का एक कमांडर आया, और उसने जब लड़की की बातें सुनी तो उसे हमारे ऊँट पर बिठाकर ज़बरदस्ती ले गया। अली बिन सुफियान को वो इल्ज़ाम सुनाए जो लड़की ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर लगाए थे। अली ने मुस्कराकर कहा, तुम 5 तरबियत याफ्ता अस्करी और तीर अंदाज, और एक आदमी तुमसे लड़की भी ले गया और ऊँट भी। उसने उम्मीद की निशानदही पर ज़मीन में दबाई हुई कमान और तीर भी निकलवा लिए। इन चारों को खेमे में भेज दिया गया। 5वां आदमी तड़प तड़प कर मर चुका था। ऊँट के पाँव के निशान साफ नज़र आ रहे थे। अली बिन सुफियान ने नहायत सुराख से 10 सवार बुलाए और इन्हें अपनी कमान में लेकर उस तरफ रवाना हो गया जिधर ऊँट गया था। मगर ऊँट की रवानगी और उसकी ताक़ुब में अली बिन सुफियान की रवानगी में 14-15 घंटों का फ़र्क था। ऊँट तेज़ था और इसे आराम की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ऊँट पानी और ख़ुराक के बग़ैर 6-7 दिन तरोताज़ा रह सकता है। इसके मुकाबले में घोड़ों को रास्ते में कई बार आराम, पानी और ख़ुराक की ज़रूरत होती थी। ऊँट ने 14-15 घंटों का फ़र्क पूरा न होने दिया। फ़ख्र मिस्री ने ताक़ुब के पेश नज़र क़ियाम बहुत कम किया था। अली बिन सुफियान को रास्ते में सिर्फ़ एक चीज़ मिली, ये एक थैला था। उसने रुक कर थैला उठाया, खोल कर देखा, इसमें खाने पीने की चीज़ें थी। इस थैले में एक और थैला था, इसमें वही चीज़ें थी। अली बिन सुफियान के सूंघने की तेज़ हिस्स ने इसे बता दिया कि इसमें हुसैन मिली हुई हैं। ऐसे आसार मिले जिससे पता चलता था कि यहाँ ऊँट रुका और सवार बैठे हैं। खजूरों की गुठलियाँ, फलों के बीज और छिलके भी बिखरे हुए थे। उसने इसे शक में डाल दिया। उसके जहन में ये शक न आया कि फ़ख्रुल मिस्री हुशैशन के नशे में लड़की अपने मुहाफ़िज़ के तौर पर साथ ले जा रही हैं। उसने तीर अपने पास रखा, मगर थैले की तलाशी और क़ियाम ने वक्त ज़ाया कर दिया। फ़ख्रुल मिस्री और मंज़र पर न भी पहुँचते और रास्ते में पकड़े भी जाते तो कोई फ़र्क न पड़ता। सूडानी लश्कर में नाजी और ओरविश उनके साथी जो जहन बना चुके थे वो असर कर गया था। फ़ातिमी खिलाफत के वो फ़ौजी सरबराह जो बराए नाम जर्नेल और दरअसल हाकिम बने हुए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक नाकाम अमीर और बेकार हाकिम साबित करना चाहते थे। मुसलमान हुक्मरान इस हरम में इन लड़कियों के असीर हो गए थे। हुकूमत का कारोबार खुद साख्ता अफसर चला रहे थे। ये हिजरत कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसा कोई मज़हब पसंद और कौम परस्त कैद और हुक्मरानों और सुल्तानों को हरम की जन्नत से बाहर लाकर हक़ाइक़ की दुनिया में ले आए। पर ये लोग जान चुके थे कि अगर ये शख्स इक़्तिदार में आ गया तो इस्लामी सल्तनत को मज़हब और अखलाकियात की पाबंदियों में जकड़ लेगा। इन्होंने हर वो दौरे खिला जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को चारों शाने चित गिरा सकता था। इन्होंने दर पर्दा सलीबियों से ताआवुन किया और इनकी जासूस और तखरीब कारों के लिए ज़मीन हमवार की और इसके रास्ते में चट्टानें खड़ी की। अगर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह न होता तो आज ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का तारीख़ में नाम होता, न आज नक्शे पर इतने ज़्यादा इस्लामी ममालिक नज़र आते। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रा से इशारे पर भी सुल्तान अय्यूबी को मदद भेजी थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इत्तला मिलते ही खुश्की पर सलीबियों की एक ममलिकत पर हमला करके इनकी इस लश्कर को मफलूज कर दिया जो मिस्र पर हमला करने के लिए जा रहे थे। ये तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का निज़ाम जासूसी ऐसा था कि इसने सलीबियों का बेड़ा गर्क कर दिया। अली बिन सुफियान ने ज़िंदगी की तरह बर्क रफ्तार कासिद ये ख़बर देने के लिए दौड़ा दिए थे कि सूडानियों की बगावत का ख़तरा है और हमारी फ़ौज कम भी हैं तो इसमें मुश्किल हो रही हैं। कासिद पहुंच गए थे और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख़ास फ़ौज को मिस्र की तरफ कोच का हुक्म दे दिया। बाज़ मौर्रिखीन ने इस फ़ौज की तादाद 20,000 सवार और बाज़ की नसर में 35,000 सवार भेजे थे।
بہرحال نورالدین زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکلات اور ضروریات کو اہمیت دی اور اولویت دی، مگر اس فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکردہ شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھوٹ رہی ہیں، تو انہوں نے اسے ہوا دی۔ در پردہ سوڈانیوں کو اکسایا گیا اور اپنے خفیہ قاصد کے ذریعے بھی یہ معلوم کر لیا گیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کمانڈران سالار بن گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں ابھی تک مقیم تھے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آدھی فوج اور سلطان کے درے اور حکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ منصوبہ ایسا تھا، علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹرز اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے، اور ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا، اندھیرے میں کچھ نظر نہ آ سکا تو سوار تھے ایک عورت اور ایک مرد۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہاں چھاپا مارتا۔ سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ کی فوج کی نسبت کوئی آزاد فوج نہیں تھی، مگر علی نے اس خدشے کے پیش نظر چھاپا نہ مارا کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ ان کی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائیں تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایات جاری کی اور ایک جگہ قیام کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔